بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رمضان المبارک میں بہت سارے سوال پوچھے گئے، برکت کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر انسان کو ان ضروری چیزوں کا علم ہو جو صدقۃ الفطر، زکوٰۃ اور عید کی نماز کے وغیرہ کے متعلق ہے۔ یہ پہلا سوال کریں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر ہر اس مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا اس قیمت کی مقدار ہونا ہو، خواہ وہ آدھا تولہ کیوں نہ ہو، نصف تولہ کیوں نہ ہو، جو تقریباً 6 ماشے 5 یا 6 رتیاں بنتی ہیں، اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی جو نصاب ہے وہ بنتی ہے 1,35,000۔ اس مسلمان پر خواہ وہ مرد عورت ہو صدقۃ الفطر واجب ہے، یعنی کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ جی دوسرا۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا ہے؟ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے درمیان بنیادی طور پہ 3 فرق ہیں۔ پہلا فرق کہ زکوٰۃ کے لیے جو نصاب ہوتا ہے مال، یعنی کہ 1,35,000 52 تولہ چاندی یا اس کے برابر مال، اس کے لیے پورا سال گزرنا شرط ہے، جبکہ صدقۃ الفطر کے لیے اگر 1 سیکنڈ پہلے بھی مال آ جائے، وقت جب آئے صدقۃ الفطر کا، تو صدقۃ الفطر دینا واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ فرض ہے، صدقۃ الفطر فرض نہیں، صدقۃ الفطر واجب ہے۔ تیسرا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، اور صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر ہے۔ ہمارا سوال نمبر 3 یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کی مقدار 2 کلو گندم یا اس کی برابر کوئی دوسری جنس یا قیمت ہے، جو تقریباً اپنے موجودہ جو علاقے میں جو رائج ہو، جس طرح ہمارے اس علاقے میں جو رائج ہے وہ اس کی قیمت تقریباً 230 سے لے کے 250 کے قریب بنتی ہے۔ جی، یہ جو اکثر علماء میں اختلاف ہے صدقۃ الفطر کی مقدار میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یعنی کہ 2 کلو اور 2.25 کلو کے بارے جی میں؟ بالکل بالکل۔ 2 کلو اور 2.25 کلو یہ جو اختلاف ہے، اصل میں یہ اختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ ہمارے جو اس وقت جو اوزان ہیں وہ کلو اور کچھ عرصہ پہلے سیر میں تھے، تو عرب میں جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور صحابہ کا، اس وقت یہ کلو اور سیر کا دور نہیں تھا۔ اس وقت جو دور تھا وہ سا، رتل اور مد، یہ جو ہے وہ پیمانے چلا کرتے تھے۔ صدقۃ الفطر کا جو پیمانہ ہے وہ سا ہے، نصف سا۔ اب سا کتنے کا بنتا ہے، اصل اس میں اختلاف ہے۔ جو علماء نے تحقیق کی تقریباً 100 سال پہلے، مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت، اور اسی طرح دوسرے بڑے بڑے جید علماء نے جو بڑے بڑے علم کے یعنی کہ سمندر تھے، انہوں نے جو تحقیق کی ہے، ان کے مطابق 1 سا وہ 4.25 کلو کا بنے گا، جس کا ہاف آدھا وہ تقریباً 2.25 کلو بنتا ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا کم بنتا ہے، احتیاطاً 2 کلو کہا جاتا ہے۔ جبکہ 40 سال پہلے یا 30 سال پہلے جو تحقیق ہوئی ہے کلو کے اعتبار سے، اس اعتبار سے انہوں نے جدید تحقیق کیا جو کہ بعض علماء کی ہے، جس کو زیادہ قبول نہیں کیا گیا، وہ ہے 1 سا وہ 4.5 کلو کا ہے، اور اس کا اگر ہاف کریں نصف سا بنے گا وہ 2.25 کلو کا۔ لیکن دیکھا جائے یہ جدید علماء کی تحقیق ہے جن میں وہ علم نہیں جو ان علماء میں تھا جو پہلے گزرے، جیسے مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علماء دیوبند میں، اور علماء بریلویہ میں، مولانا احمد رضا خان بریلی صاحب، اور اس طرح دوسرے جو علماء ہیں۔ لہٰذا ہم جو ان دونوں اختلاف کے پیش نظر میں جو یعنی کہ بتاتا ہوں وہ احتیاط پہ عمل کرتا ہوں، اعتدال پہ عمل کرتا ہوں، احتیاط کے ساتھ اعتدال، اور وہ ہے نہ 2.25 کلو نہ 2.25 کلو، 2 کلو، کیونکہ اعتدال میں خیر ہوتی ہے۔ ہاں، اتنی بات میں ضرور کہتا ہوں کہ 2.25 کلو سے لے کر 2 کلو یہ گنجائش بھی ہے، اعتدال بھی ہے 2 کلو میں، اور 2.25 کلو میں جس کا وہم ہو، جس کو نہ دل مطمئن ہو، وہ احتیاط پہ عمل کر لے۔ گویا کہ 2 کلو پہ گنجائش بھی ہے، اعتدال بھی ہے، اور 2.25 کلو پہ وہم کا ازالہ بھی ہے اور احتیاط بھی ہے۔ اگلا سوال۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کے مستحق افراد کون ہیں؟ صدقۃ الفطر کے مستحق افراد وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، عشر کے مستحق ہیں۔ وہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، سورۃ توبہ آیت نمبر 60۔ فقیر، مسکین اور اس کے علاوہ
جو مقروض ہوں، دل پہ قرضہ چڑھ گیا ہو، وہ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ مسافر ہے، اور جو ابن اور جس طرح جو اللہ کے راستے میں چلنے والے مستحق لوگ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے دیکھا جائے ادائیگی کے وقت آپ کے اپنے خاندان میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اور اسی طرح اپنے علاقے میں دیکھا جائے وہ افراد جو زبان سے نہیں کہتے لیکن ان کے حالات گواہی دیتے ہیں، وہ تحقیق کی جائے، ان کو ادا کیا جائے۔ دینی مدارس بہترین وہ دینی مدارس جو اہل علم کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، نہ کہ کسی جاہل بندے کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، ان کو ادا کیا جائے، بہترین مصرف ہے۔ جی صدقۃ الفطر ادا کرنے کا افضل وقت کون سا ہے؟ صدقہ، ہاں یہ بہت زبردست سوال ہے، بلکہ ایک ایسا سوال شاید بعض افراد تو پہلی دفعہ سن رہے ہوں۔ سب سے افضل وقت صدقۃ الفطر ادا کرنے کا، بلکہ اصل وقت وہ عید کے دن طلوع فجر، یعنی کہ جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اذان کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تک ہے، یہ اصل وقت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ افضل وقت بھی ہے اور اصل وقت بھی ہے، اس کو پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سستی ہے، رمضان میں ادا کیا جا سکتا ہے، پہلے ادا کرنا بھی جائز ہے، ادا ہو جائے گا۔ اور رمضان سے پہلے، ہاں رمضان میں جو ادا کیا جائے گا اس میں بھی اختلاف ہے، سارے علماء اس پر متفق نہیں ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک اس میں ادا ہو جائے گا، لیکن افضل نہیں ہے، ثواب کم ملے گا۔ اور رمضان سے پہلے ادا نہ کیا جائے۔ جی اس سے بعد یہ جو چاند رات ہے اس کی ذرا فضیلت اور اہمیت کے بارے میں یہ ہمیں بتائیں۔ بہت بڑا سوال ہے کہ چاند رات کی فضیلت کیا ہے؟ چاند رات کی فضیلت اسی طرح ہے کہ گلاب کا پودا اگایا جائے اور پھل کو چھوڑ دیا جائے، فصل اگائی جائے، اور جب کاٹنے کا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہو، دانہ حاصل کرنے کا وقت ہو، اس وقت اس کو آگ لگا دی جائے۔ چاند رات اس طرح سمجھے جس طرح 6 مہینے بندہ فصل لگاتا ہے، اس لیے تاکہ بندے کو پیداوار حاصل ہو، یہ نیکیوں کی پیداوار کا وقت ہے چاند رات۔ جس طرح انسان پھولوں کو لگاتا ہے تاکہ پھولوں کا دیدار کر سکے، پھولوں کو دیکھ سکے، گلاب کو دیکھ سکے، اپنی آنکھوں کو محظوظ کر سکے، اپنے ذہن کو مسرور کر سکے، بالکل چاند رات بھی انسان کی نیکیوں کا وہ رزلٹ کا وقت ہے، وہ نتیجے کا وقت ہے، جب انسان کو اس کی نیکیوں کا پھل ملتا ہے، صلہ ملتا ہے، یہ وہ وقت ہے۔ اور بعض علماء نے تو اس کو شب قدر کی رات میں شمار کیا ہے۔ اس میں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں بندہ کچھ نہ کچھ عبادت کرے۔ اب بولتے تو بندہ پوری رات اس میں لگا دے، یہ فضول جناب والا 30 دن روزے رکھ کے اعتکاف میں اتنی عبادتیں کر کے تلاوتیں کر کے، اور جب چاند رات آتی ہے کوئی بندہ ناچ رہا ہے، کوئی بندہ جناب بازاروں میں پھر رہا ہے، اس طرح پوری رات برباد کر کے، معصیت میں ہر چیز برباد کر کے جناب والا، اور اپنی مزدوری خراب کر دیتے ہیں، اپنی نیکیوں کا جو پھل ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ یا پوری رات بندہ لگا لے، یا اپنی توفیق کے مطابق، حیثیت کے مطابق کچھ نفل 1-2 پڑھ لے، کم سے کم 1 تسبیح تو پڑھ لے، تہجد تو پڑھ لی جائے، اور کچھ استغفار ہی بندہ 10 دفعہ کہہ لے، یہ چاند رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، تو نماز عید سے پہلے کوئی چیز کھانا کیسا ہے؟ نماز عید سے پہلے کوئی چیز کھانا مستحب ہے، یعنی وہ سنت مستحبہ ہے، ثواب کا کام ہے، اور اس میں کھانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ ہاں ایک اور بات جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو، یہ کھجوریں اگر کھانی ہے وہ طاقت میں کھانی ہے، کوئی بھی چیز میٹھی کھا سکتے ہیں، جو نماز عید الفطر کی نماز ہے اس سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے نہ کھانا مستحب۔ جی آگے، یہ اور یہ اس لیے ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے، یہ اس لیے کھانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرق کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم رمضان میں سحری کے بعد نماز پڑھ کے کوئی چیز نہیں کھاتے افطاری تک، اور عید کے دن کھاتے ہیں تاکہ عید میں اور رمضان میں فرق ہو جائے۔ جی عید الفطر کی نماز کا جو طریقہ ہے یہ ذرا احادیث کی روشنی میں ہمیں ذرا بیان کیجیے نا۔ مصنف عبد الرزاق حدیثی کتب میں سے ایک اہمیت والی کتاب ہے، اور اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ اور ابو داؤد، سنن ابی داؤد، ان میں احادیث موجود ہیں کہ عید کی نماز میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ 6 زائد تکبیریں کی کم سے کم میں نے ایک وقت جمع کی تھی، 4 سے 5 احادیث عام سرسی طور پہ جمع کر لی تھی۔ اس میں ذرا اختلاف ہے، 6 تکبیریں ہیں یا زیادہ ہیں کم ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ایک بہت علیحدہ موضوع ہے، وہ اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کمنٹ کریں، میں ضرور اس پہ بات کروں گا، لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا، تو 2 رکعت پڑھنی ہے، بالکل اس طرح جس طرح بندہ ویسے پڑھتا ہے 2 رکعت، جس طرح فجر کے فرض پڑھتا ہے اس طرح پڑھنی ہے 2 رکعت۔ ہاں صرف اتنا فرق ہے جس وقت ثنا سبحانک اللہ پڑھ کے بندہ فارغ ہو، تعوذ تسمیہ پڑھنے سے پہلے
3 تکبیریں کہے گا ہاتھ اٹھا کر، اور آگے پھر پوری رکعت پڑھ لے گا، اور اس کے بعد جب دوسری رکعت ہوگی اس میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر کہہ کر اور ہاتھ اٹھا کر پھر چوتھی تکبیر میں رکوع کے اندر چلا جائے گا، پھر باقی نماز ایسی ہی ہوگی جیسے ہوگی۔ چلو میں اپنی طور پہ کر کے دکھاتا ہوں۔ نیت دل کے ساتھ جو کہ فرض ہے اور زبان سے کہنا مستحب ہے، وہ کر کے مثلا 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے منہ میں طرف خانہ کعبہ شریف کی وغیرہ وغیرہ، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ہم نے پڑھنا ہے پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اس کے بعد دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر پڑھنی ہے اللہ اکبر۔ اب تیسری تکبیر کے بعد ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب ہم تو کچھ نہیں پڑھیں گے، ہاں امام پڑھے گا، امام اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد کوئی سورت پڑھے گا، پھر معمول کے مطابق رکوع ہوگا، اس کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ، پھر 2 سجدے ہوں گے، پھر دوسری رکعت میں امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے جب ہم اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، مثلا امام پڑھے قل واللہ پڑھ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللہ اکبر، پہلی تکبیر دوسری تکبیر اللہ اکبر، 2 تکبیر ہیں، اور تیسری تکبیر اللہ اکبر۔ اب چوتھی تکبیر کہے گا اللہ اکبر۔ اب ہم نے رکوع میں جانا ہے۔ تکبیروں کے درمیان آپ ہاتھ چھوڑ دیں، سب سے بہتر ہے، سمجھائیے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 تکبیروں کا فرق ہے، باقی اتحیات تک اسی طرح پڑھنا جس طرح عام انسان فجر کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہو۔ جی اگلا سوال۔ اگر کسی کی تکبیریں رہ جائیں رکوع سے پہلے؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا ہی اہمیت والا، کہ رکوع سے پہلے اگر ایک انسان ایسے وقت میں آیا کہ امام قرات کر رہا ہے، تکبیریں کیا چکا، اب کیا کرے؟ اب گھر سے امام قرات کر رہا ہے لیکن وہ ثنا نہیں پڑے گا، اللہ اکبر کہہ کے پہلی تکبیر کہے گا نا، اس کے ساتھ 3 تکبیریں کہہ رہے گا۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے امام، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس نے آگے نیت مانی اللہ اکبر، اس طرح نیت مان لی، یہ پہلی تکبیر۔ اب فوراً 3 تکبیریں کہہ دے گا، گھر سے امام قرات کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تکبیر ادا کرے گا۔ اگر رکوع کے بعد تکبیریں رہ جائیں تو پھر کیا؟ اگر رکوع میں ہے، 2 علیحدہ علیحدہ مسئلے ہیں۔ اگر رکوع میں ہے اور وہ تکبیریں اس کی رہ گئی ہیں تو وہ رکوع کے اندر ہی تکبیریں کہہ دیں، مثلا اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے۔ اگر اسے خوف خطرہ ہو کے رکوع چھوڑ جائے گا تو رکوع میں چلا جائے اور خالی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تسبیح کی جگہ 3 مرتبہ کہہ لیں، اس کی تکبیریں ادا ہو جائیں گی۔ یا پھر کسی کی پوری مکمل رکعت رہ جائے تو پھر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مکمل رکعت رہ جائے تو جس طرح دوسری نمازوں میں، فجر کی نماز میں 1 رکعت رہ جاتی ہے، بندہ پڑھتا ہے تو اس طرح پڑھے گا، لیکن فرق اتنا ہے کہ یہاں پر وہ تکبیریں جس طرح دوسری رکعت میں پڑھتا ہے، 1 رکعت جس کی رہ جائے جس طرح دوسری رکعت میں پڑھتا ہے تکبیریں، یعنی کہ سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد اس وقت وہ تکبیریں پڑھے گا، چوتھی تکبیر میں وہ رکوع میں چلا جائے گا۔ اور اگر 2 رکعتیں رہ گئی ہیں پھر اس طرح پڑھے گا جس طرح بندہ امام 2 رکعتیں مسلسل پڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے۔ ہمارے گھروں میں یہ رواج ہے کہ عید کے دن اکثر گھروں میں تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا کیا خیال، شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ سوگ صرف مرنے کے 3 دن کے بعد ہوتا ہے، اس کے بعد سوگ نہیں ہے۔ ہاں کوئی نہ سوگ ہے نہ تعزیت ہے، بس یہ بات اتنی کنفرم ہو گئی۔ اس کے بعد جو بھی بندہ کرتا ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ اور خصوصاً عید کے دنوں میں، عید کا دن تو فرحت اور خوشی کا دن ہے۔ عید کہتے کسے ہیں؟ عید کہتے ہیں فرحت کو، خوش ہونے کو، اور اس دن جناب والا غمی لے کے بیٹھ گئے ہیں، اگلے بندوں کی عید خراب کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، انتہائی غلط رسم ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ کوئی اشعار پڑھ رہی تھی خوشی کے، نہ کہ فحش۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر رو، چھوڑ، یہ عید کا دن ہے، انہیں خوشی کرنے دے۔ حضور تو فرمائے خوشی کریں، اور یہ جناب والا امتی جو اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اس خوشی کو غمی میں بدل دیں، انتہائی غلط طریقہ ہے اور انتہائی خطرناک غلطی ہے، جس میں ہم عید کا مقصد ہی فوت کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، 2 ہی تو موتیں خوشی کے،
عید چھوٹی اور بڑی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے اندر اگر خوشی نہیں بھی کر سکتے، خوشی کا منہ ہی بنا لو، تب بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو کسی کو جا کر پریشان کرنا اور تعزیت کرنا کوئی بالکل بے اثر، بالکل جہالت کی بہت بڑی مثال ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور کوئی مثال؟ نہیں، بس ہمارا آج کا تو الحمدللہ یہ کوئی 14-15 سوال ہیں۔ امید ویڈیو تو کافی لمبی ہوگی، لیکن امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ کافی علمی مواد میسر آیا ہوگا۔ میرے لیے اور ہماری ٹیم کے لیے دعا کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔